ایک اور یہاں تو صرف مساجد وغیرہ کے معابد وغیرہ کے متعلق ہی ہے نا، ایک اور مقام ہے. 2/291 251 2/251 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اس قسم کی مدافعانہ بات نہ خدا کراتا، بعض انسانوں کے جماعتوں کے ہاتھوں سے دوسری جماعتوں کا مقابلہ نہ کراتا، تو زمین میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا. تو اب وہ اس فساد کو مٹانے کے لیے خود نہیں آتا میدان جنگ میں، یہ جماعت ہے جس کے ہاتھوں یہ کراتا ہے. پھر یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں اسرائیل یہ کچھ کرتا ہے؟ مقابلے میں وہ خدا کی جماعت موجود نہیں ہے، وہ مومنین کی جماعت جو اس کے کاز کو کی حفاظت کرنے کے لیے میدان جنگ میں آتی ہے. یہ اس کے نہ ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خدا تو وہی ہے، اس کی قوتیں بھی وہی ہیں. اب کیوں نہیں یہ ہوتا؟ وہ جماعت جن کے ہاتھوں سے اس نے یہ کچھ کرانا تھا وہ موجود نہیں ہے. اگر وہ موجود ہو تو جیسا یہاں کہا ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے اٹھے، تو ہم اس کی مدد کرنے پہ پھر وہی لفظ مجبور ہو جائیں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے کسی مقصد کو پورا کرے تو یہ جو پہلی شرط ہے وہ اتنی سی شرط پورا کر دیجئے، وہ تو مجبور ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کرنے کے لیے. یہ جو پھر میں بار بار لفظ کہتا ہوں نا، میں نے وہ اصول پرستی کی بات کہی تھی. تقدیر کے معنی ہم نے ایسے لیے ہوئے ہیں کہ جہاں آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اس کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن عام معنی یہی لیے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کی اس مجبوری کا باعث بن رہا ہے. اس نے اگر یہ چیز کر دی تو پھر خدا کے لیے دوسرا راستہ نہیں رہتا، وہ خدا کی تقریر ہو جاتی ہے. کیا بات ہے اقبال کی، کس طرح سے یہ کہتا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیری خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. بہت اچھا، مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کیا بات ہے صاحب، اس کو بھی کوئی دور آئے گا جو سمجھے گا کہ یہ شخص کیا کہہ گیا. یہ تقدیر یزداں کیا معنی ہو گئے؟ ایسی بات کہ جس پہ وہ خود مجبور ہو جائے یہ کرنے کے لیے جو تم چاہتے ہو. خدا کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم مدد کریں گے تو وہ ضرور مدد کرے گا. یوں آئیں ان الفاظ میں بات کرنی ہو تو. ایسا کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. اب یہاں سے ایک اور اگلا نقطہ آ گیا. تم اگر یہ کرو گے تو پھر تمہیں یہ ملے گا. یہ تم کرو گے کیا بات ہے، رسپانسبلٹی. ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے روز حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے، رائٹس کا مطالبہ ہوتا ہے. یہ ہمارا حق ہے، ہم لیں گے. روز یہ ہڑتالیں اور یہ قصے اور یہ لاک اپ اور یہ فساد کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ رائٹس کے لیے. ریسپانسبلٹیز کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا، ذمہ داری کے متعلق نہیں اپنی بات کرتا، رائٹس کا بات کرتا. وہ کہتا یہ ہے کہ ہر ذمہ داری سے ایک رائٹ اکرو ہو جاتا ہے. تم یہ کرو گے تو تمہارا حق ہوگا کہ ہم پھر یہ کریں. حق نہ لینا نصر المومنین. اگر تم چاہتے ہو کسی رائٹ کو اپنے لیے لینا تو ریسپانسبلٹی کو ڈسچارج کرو، پہلے ذمہ داری کو ڈسچارج کرو، پھر ایک رائٹ تمہارا اکرو ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ دنیا معاملات میں یا سیاست میں یہ دیکھیے کتنا اہم نقطہ آ گیا. حق لینا چاہتے ہو تو ذمہ داری پہلے پوری کرو. اور اگلی بات پھر یہ آ گئی حق نہ لینا کہ اگر کوئی ذمہ داری پوری کرتی ہے قوم تو پھر صاحب اقتدار جو ہے اس کے اوپر فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو حق دے.
اگر وہ یہ نہیں کرتا تو منشاء خداوندی کے خلاف ہے. اگر یہ ذمہ داری نہیں پوری کرتی تو حق کوئی نہیں ہے. ذمہ داری یہ پوری کرتی ہے قوم اور صاحب اقتدار اس کو حق نہیں دیتا تو یہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اب یہاں سے اگلی بات آ گئی ہمارے سامنے. حقوق یوں ملتے ہیں اور جیسا خدا نے کہا ہے لن یخلف اللہ وعدہ، اس کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی. تو اس خدا کے نام پہ جو نظام یا حکومت قائم ہوگی اس میں ہوگا یہ کہ جو ہی وہ ذمہ داری ڈسچارج کی قوم نے، اور اس کے بعد یہ مفر نہیں ہے ان کے لیے جو صاحب اقتدار ہیں کہ وہ حقوق ان کو نہ دیں جن کے لیے وہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اگلا نقطہ یہ اور آگے ساری دنیا یہ کرتی ہے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، خدایا میرا یہ کام کر دے، خدا میرا یہ کچھ ہو جائے. ہم اپنا خدا کے ساتھ تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں اور ساری دنیا یہی تعلق سمجھتی ہے کہ اس سے مانگو، اس سے کہو، یہ کرو. یعنی ایک تو معاذ اللہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جھارا جیسا ہمارا نج کا نوکر ہے، وہ ہمارے ہی کام میں لگا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا آ کر دے، تو میرا آ کر دے ہوئے ادھر نوکر لگا ہوا ہے. ہم تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں خدا سے مانگو، اس سے کہو یہ کر دے. اس نے پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ بخشیش کے طور پر مانگنے سے تو ہم نہیں دیا کرتے. ہمیں تم مجبور کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ دے تمہیں؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ کرو ہم یہ کریں گے، یہ کیوں نہیں کرتے تم؟ ڈنڈیاں ولک ولک کے بخشیش مانگو کیوں مانگتے ہو ساڑھے کو؟ مقام آدم اور خدا کا تصور، دونوں ہی باتیں میں آج کے درس میں کہہ رہا ہوں. عزیزان من، آپ نے غور کیا ہوگا کتنی اہم چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے. یوں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور اسی لیے ملتا نہیں ہے اس قوم کو. یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہے. عزیزان من بخشیش کے طور پر تو خدا کہتا ہے ہم سے بھی مانگو گے تو ذلت ہے تمہاری. ایز آف رائٹ کیوں نہیں مانگتے؟ بطور حق کے کیوں نہیں مانگتے ہم سے؟ اور وہ کیا کہتا ہے انسان کو 7/176 ہمیں کہتا ہے وہ، اور انسانوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. 7/176 غالباً یہی ہے. ہاں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو چاہتے تھے کہ اس قرآن کی وجہ سے اس کے مدارج کو بلند تر مقام کے اوپر لے جائیں، رفتیں اور بلندیاں اس کو عطا ہو جائیں. ہم چاہتے یہ تھے. بہا، کیا بات ہے بہا کی، کہ اس قرآن کی روح سے ہم اس کے مقامات اتنے بلند کر دیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا. ہم اتنی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے تھے، یہ اتنی پستیوں کے اوپر آ گیا. کس طرح آ گیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنے ہی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، ہماری بات نہ مانی. انسان کا مقام کہ ہم تو اسے اتنی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے اور یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا. یہ عزیزان مغین بقور حق کے کسی چیز کو مانگنے کی بجائے بخشش کے طور پر کسی سے کچھ مانگنا، خواہ خدا سے ہی کیوں نہ ہو، یہ انسانیت کی ذلت ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سے مانگو، بطور حق کے مانگو، وہ ذمہ داری پوری کرو، اور اس کے بعد سوال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کچھ نہ کریں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. انسانوں کی دنیا کے اندر یہ ایک دوسری چیز اہم آ گئی کہ ذمہ داری کو پورا کرے تو پھر بخشیش کے طور پر وہ اپنے نظام اسلامی سے نہیں کچھ مانگتا مملکت، اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو وصول کرے. یہ ہے جو تعلق خدا اور انسان کا بتایا عزیزان مان. اور وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ ثبت اقدامک، نصرت اس کی آتی ہے، تمہارے پاؤں میں پھر لغزش باقی نہیں رہتی. اتنا ایک آیت کے یہ 4 لفظ ہی آ جائے، لیکن میں عرض کروں گا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے
کہ اگر آپ احباب نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور یہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو یہ ایک ایسی اہم چیز ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملیں گی، جو صرف قرآن کے اندر، اور یہ ہے منفرد مقام قرآن کا جہاں یہ بے مثل و بے نظیر اس کی تعلیم ہو جاتی ہے، انسان کا مقام متعین کرتا ہے، خدا کا تصور یہ صحیح دیتا ہے، اور دو ہی چیزیں ہیں اگر یہ مل جائیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی انسان کو نہیں رہتی۔ سورہ محمد کی 7ویں آیت جو ہے وہی ہم نے آج لی، ربنا تقبل منا